بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویک بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ صلوات پڑھیے بلند۔ آج کی صفحہ انتظار، صفحہ عزاء، صفحہ معرفت اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارز کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ میرے محترم سامعین، اللہ کی گواہیاں انبیاء نے دی، جو نبی بھی آئے وہ گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ جنہوں نے کسی کو اس کا شریک بنایا انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی۔ جس نے کسی کو اس کا ہمسر سمجھا اس نے بھی اللہ کی تعلیمات کی اور انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے زمین پر اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے اہتمام سے جناب آدم علیہ السلام کو اتارا۔ میں نکالا نہیں کہتا، اتارا۔
کیونکہ جسے نکال دیا جائے پھر اسے واپس نہیں بلایا جاتا۔ یہ متشابہ آیت ہے، اور متشابہات میں وہ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں نا، وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں، ورنہ محکمات قرآن میں اتنے محکم آیتیں پڑھتے جائیں تو محکم آیتوں پر ہی آپ کو دین سمجھ آئے گا، متشابہ سے دین سمجھ نہیں آتا، محکم سے دین سمجھ آتا ہے۔ اور جو متشابہات کے پیچھے رہتے ہیں وہ شبے میں ہی رہتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا، اور یقین کی منزل ہی آخری منزل ہے، اور قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو جناب ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا جب یقین آ جائے تو پھر عبادت چھوڑ دیں؟ فرمایا ہاں، جب یقین آ جائے تو پھر عبادت تم پہ واجب ہی نہیں رہے گی۔ مولا یقین کب آتا ہے؟ مولا نے فرمایا جب موت آتی ہے پھر یقین آتا ہے۔ مولا موت میں یقین؟ مولا نے فرمایا موت کے لمحے میں کوئی ایسا غیب شہود میں آ جاتا ہے جس کے چہرے کو دیکھیں تو یقین مل جاتا ہے۔ جی آپ سلامت ہیں۔ تو متشابہات میں نہیں پڑھنا، محکم آیات موجود ہیں، جیسے محکم آیتیں ہیں ساری 750 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم، ایک بھی متشابہ نہیں، ساری محکم آیت۔ ایک اور محکم آیت پڑھتا جو متشابہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے کسی فرقے کے نزدیک وہ متشابہ نہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، یہ پہنچائیے یہی رسالت ہے۔ یعنی ایک اعلان کو اللہ نے کل رسالت قرار دے دی، اور یہ اعلان، بٹھا لیں بچے بھی بٹھا لیں، ایک اعلان پر کل رسالت کی بنیاد بن گئی۔ میں پھر اس طرف پلٹتا ہوں، بات یقین کی ہو رہی تھی، متشابہات میں نہیں پڑھنا، یقین کی طرف جانا ہے۔ پہلے جناب آدم کو اتارا، اور جناب آدم کو اللہ نے خود بنا کے اتارا، فرشتوں کی بزم میں اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، جا کے نہیں بنے گا، بنا کے بھیجا۔ ہاں ذرا بیدار رہیے، جا کے نہیں بنے گا، اچھا جی، بنا کے بھیجے۔ اور جب منصب خلافت پر فائز کرتے تو پھر مسجود ملائکہ بنا۔ اس پہ تو کسی مسلک کو شک ہی نہیں کہ جناب آدم مسجود ملائکہ ہیں۔ پھر یہ روایتیں پڑھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا جو گندم کا ہے، درخت اور گندم کا، کیا بات ہے، اور وہ بھی جنت میں۔ جنت میں گندم کہاں آئی؟ اور پتر بیٹھ جا، اور میرا چند بیٹھ جا، تو بیٹے جاؤ نا، کیسے چھٹی مانگ رہے ہو؟
راستہ دیں بھائی، راستہ جاؤ میرا بچہ، جاؤ 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 جاؤ، یہاں کوئی پابندی نہیں، یہاں بندے آتے بھی مرضی سے ہیں، جاتے بھی مرضی سے۔ دے راستہ، راستہ دے، راستہ دے۔ توجہ ہے صاحبوں، گندم کا درخت گندم کا، وہ بھی جنت میں۔ گندم کا جنت میں کیا کام؟ جو جنت کے مالک ہیں وہ زمین پر رہ کے نہیں کھاتے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا، جی بسم اللہ، جو جنت کے مالک ہیں وہ زمین پر رہ کر گندم نہیں کھاتے، تو پھر جنت میں گندم کا کیا کام؟ تو پھر یہ متشابہ آیت ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ محکم قبلہ یہی ہے کہ خلافت دی ہے، سجدہ کروایا اور پھر زمین پر ہوتا۔ جنت میں رہے ہیں جناب آدم، جنت میں رہے، پھر زمین پر آئے، پھر جنت میں۔ فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، اپنی استعداد کے مطابق داد دیجیے گا۔ پہلے دن ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ نبوت آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ جناب آدم کی منزل کہ نبوت آتی جاتی رہتی ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے۔ چونکہ اللہ کی حجت ہے نا، اللہ کی حجت ہے، یہ حجت پنجابی والی نہیں ہے، یہ عربی والی ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل، حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، ہم نے بھیجے ہیں ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے پر کوئی حجت نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے حجت یہاں سے نہیں آتی، جی آپ سلامت ہیں، حجت یہاں سے نہیں آتی۔ پھر قصص الانبیاء کی روایات کو آپ مورد بحث بنا لیں کہ فلاں روایت ایسے ہے، بیٹے ادھر دیکھ سامنے، فلاں روایت ایسے ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ لکھنے والوں کا کیا اعتبار ہے کوئی لکھنے والوں کا اعتبار؟ کوئی کیا لکھ دے، پتہ نہیں کون کیا لکھتا ہے۔ سارے دن کے اخبار اٹھاؤ، سامنے رکھ لو، کوئی کچھ لکھے گا، کوئی کچھ لکھے گا۔ چلو اخبار دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب اخبار کون پڑھتا ہے؟ ٹیلی ویژن چینل دیکھو، جس جس کے ہیں اسی کی خبر ہے، جس کا چینل ہے اسی کی خبر ہے۔ پہلے مورخ بھی ایسا تھا، مورخ بھی ایک چینل ہے، جیسے جیسے اس کو گھمایا گیا ویسے ویسے وہ چلتا گیا۔ مورخ دو طرح کے تھے، توجہ، ایک مورخ وہ ہے جو دو چیزوں کے درمیان بیٹھا تھا، ایک طرف دسترخوان تھا، ایک طرف جلاد، ادھر دیکھتا تھا تو جلاد کے خوف سے لکھتا تھا، شاباش، ادھر دیکھتا تھا تو دسترخوان کے لالچ میں لکھتا تھا۔ نہ خوف سے لکھی ہوئی بات ٹھیک، نہ لالچ سے لکھی ہوئی بات ٹھیک۔ لکھنے والوں نے امیر المومنین کی سیرت لکھی، میں پھر روایت پہ پلٹتا ہوں، مقدمے سے ایک بات کہوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ علی یہودی کے بعد میں مزدوری کرتے تھے، چلو آپ نے لکھ دیا، گئے ہوں گے کسی دن، مشکل کشا جو ہیں، گئے ہوں گے کسی دن۔ ویسے مزدوری کرنا بری بات نہیں ہے، مزدوری کرنا بری بات نہیں، آسن اقدام ہے، مزدوری کرنا چاہیے، آسن اقدام ہے۔ لیکن علی مزدور نہیں تھے، کیونکہ علی غریب گھر کے فرد نہیں تھے۔ توجہ، علی کے گھر میں نان و نفقے کی یہ مجبوری نہیں تھی کہ
کہ مزدوری کریں تو گھر کا چولہا جلے. گھر میں چولہا ہی وہ تھا جس میں آگ نہیں تھی. میں تو اپنا عقیدہ پڑھتا ہوں. گھر میں چولہا ہی وہ تھا جس میں آگ نہیں تھی، کیونکہ اندر سارا نور ہی نور تھا، اور نور پہ روٹیاں بھی وہ پکتی تھی جو نور مانگنے آتا تھا. نہیں آپ سلامت ہیں. تو پھر مورخ نے تو لکھ دیا. جی بسم اللہ. دل لگ رہا ہے نا آپ کا بات میں. پھر مورخ نے لکھ دیا کہ یہودی کے باغ کے مزدور ہیں. شمعون یہودی کے باغ میں گئے تھے، اس کی کھجوریں نہیں ہوتی تھی. ایک بار علی نے اس میں کھڑے ہو کے بادل برسوا دیے. بادل برسوا دیے تو پھر اس کی کھجوریں سوکھتی نہیں تھی. اور شمعون یہودی کے باغ میں جا کے بادل برسوانے کی اس خشک سالی میں وجہ یہ تھی کہ حسن نے سفارش کی تھی مولا اس کے باغ نہ سوکھیں. یہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ہی کہتا ہے بطول سچی ہے. سلامت آپ کی زندگی، آپ نہیں ہیں، آپ سلامت ہیں. تو روایت کا کیا اعتبار؟ روایت کا کیا اعتبار ہے؟ کیا اعتبار ہے روایت کا؟ روایت کرنے والا کیا روایت کرے گا؟ کسی راوی کو نہیں پتا کہ علی کی بیٹیاں کتنی. آپ پریشان ہو گئے. کسی راوی کو خبر نہیں کہ علی کی بیٹیاں کتنی. کوئی تعداد معین وہ کرے جس نے دیکھی ہوں. جن کی دیکھی گئی ان کے بارے میں یقین ہو گیا کہ ان کی اتنی ہے. پیچھے رہ گئے آپ. جن کی دیکھی گئی ان کے بارے میں یقین ہے ان کی اتنی ہے. توجہ فرمائیے گا. جن کی نہیں دیکھی گئی کون لکھے گا کتنی ہے؟ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں. روایت پڑھتے ہوئے میں محتاط لہجے میں بات کیا کرتا ہوں. منبر کی تہذیب ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق بات کرتا ہوں. روایت پڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جب روایت پڑھنا ہے تو اس کا تجزیہ بھی کریں نا، اس کے تحلیل بھی کریں، اسے پرکھیں بھی. کوئی کسوٹی بھی رکھے نا اس پہ ہم روایت کو پرکھیں گے اور پھر پڑھیں گے. جیسے عام آپ سنتے ہیں کہ علی کی ایک بیٹی بے اولاد ہے. سنتے ہیں بی بی ام کلثوم کی اولاد نہیں ہے. تو سنتے جائیے، بندے پڑھتے جائیں گے، آپ سنتے جائیں. حالانکہ یہ کہنا سورہ کوثر کی مخالفت. ہاں بی بی کے بیٹے قاسم کربلا کے شہید ہیں، جناب سیدہ ام کلثوم کی. تو روایات کو پہلے پرکھیں پھر پڑھیں. آپ نے قصص الانبیاء میں روایت پڑھ دی کہ اللہ نے آدم کو گندم کھانے پہ جنت سے نکال دیا. ایک گندم کا دانہ کھا کے آدم جنت سے نکل آئے، اور تم ساری زندگی میں ٹنوں کی ٹن گندم کھا کے پھر جنت چلے جاؤ. کیا مضحکہ خیز بات ہے. اور وہ شجرہ کوئی اور ہے، وہ متشابہ ہے. جناب آدم اترے ہیں، جب زمین پر اترے ہیں جناب آدم تو معتبر روایات کے مطابق سری لنکا میں اترے. بی بی حوا جدہ میں اتری. یہ جدہ سعودی عرب والا جہاں بندے آج کام کرنے جاتے ہیں، اس کا نام جدہ ہے ہی اس لیے کہ وہاں جدہ اتری. وہاں آدمیت کی جدہ اتری، وہاں پہ آئے. لیکن ادھر کیوں بھیجا تھا؟ بی بی حوا کو ادھر بھیج دیتے. بی بی حوا کو کہتے آدم کو ڈھونڈ. نہیں، آدم سے کہا حوا کو ڈھونڈ. پہلے دن ہی اللہ نے ماں کی فضیلت بتا دی. جڑے کہوں لڑ کے آئے ہو تو سا کٹ بولنا. توجہ، پہلے دن ہی اللہ نے خاتون کی مذکور کی عزت بتا. جناب آدم گئے اس طرف کیونکہ وہاں قریب کعبہ تھا.
کعبہ کی طرف بھیجنا تھا، پہلے کعبہ کی طرف جاؤ۔ جناب آدم کعبہ کی طرف گئے بی بی حوا کو لے کے، تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا نا، ذہنوں میں نہیں آیا آدم تو آ جا رہے ہیں تو کعبہ پہلے کیسے؟ کعبہ پہلے سے تھا، جناب آدم کے اترنے سے پہلے اللہ نے جناب جبرائیل سے کہا تھا کعبہ بنا دو، اور بنایا کیوں تھا؟ چوتھے آسمان پہ بیت معمور ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جیسے یہاں طواف ہوتا ہے نا ویسے طواف زمین پہ بھی ہونا چاہیے، بالکل اس کے نیچے اسی کی نقل پہ ایسے ہی گھر بنا دو جیسا یہ ہے، اس کی شبیہ بنا دو۔ شیعوں کے شبیہ بنانے کو بدعت کہنے والے ایک شبیہ کے طواف کو حج مانتے ہیں۔ شبیہ کا طواف نہ کرو، حج ہوتا ہی نہیں۔ پھر جناب آدم علیہ السلام آ گئے، توجہ، کعبہ بار بار بنتا رہا، دیواریں بلند ہوتی رہی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بھی کی۔ جناب ابراہیم، اور یہ واضح ہے قرآن میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنے مسلم بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، بیٹے سر اٹھانا، امتاً مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں ایک پوری جماعت ویسی مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج۔ اس کا مطلب ہے جس کی گود میں محمد بیٹھے نا وہ کلمہ نہیں پڑھتا ابراہیم جیسا۔ میرا سلام ہے بھائی آپ کو جو ان فکروں میں بول رہے ہیں، وہ جناب ابراہیم جیسا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کی، اور پہلے جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ دیواریں بلند کرنے سے پہلے بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے گئے ادھر فلسطین سے مکہ لے گئے، اور بی بی ہاجرہ کو بھی وہاں چھوڑا ہے، چند دن کے جناب اسماعیل کو بھی چھوڑا۔ کسی میں ہمت ہے توجہ وہ سوال کرے جناب ابراہیم سے کہ اکیلی زوجہ اور چند دن کا بیٹا کعبہ کے قریب چھوڑ کے جانے ہیں، اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے محرم گھر کے نزدیک، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف جھکا۔ شاباش، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف جھکا۔ تو جتنے مجلس میں بیٹھے ہو نا، شیعہ یا سنی، جس کا دل حسین کی طرف جھک جائے نا، سمجھ لو اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی۔ وہ دعا ابراہیم ہی ہے، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا۔ اور پھر ایک دعا اور شاہ جی مانگی، ملک صاحب ایک دعا اور مانگی، فرمایا واجبنی وبنی نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا۔ اگر ابو طالب بیٹا ابراہیم کا ہے تو پھر دعا ابراہیمی ہے کہ یہاں بت نہیں، یہاں توحید ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے جناب ابراہیم، چھوڑ کے چلے گئے، ماں ہے، چند دن کا بچہ ہے، ماں کو پیاس لگی، تسی سن دے ہو گے میں غلط پڑھ گیا ہوں؟ ہاں شاباش، ایسے توجہ سے سن۔ بچے کو پیاس لگی تو ماں بچے کی پیاس کی شدت محسوس کر کے اٹھی۔ اب منظر ذرا سمجھنا، جہاں بچہ تھا نا جناب اسماعیل، وہ بلندی پہ تھا، قریب دو پہاڑ تھے، ایک کا نام صفا، اب تو پہاڑیاں رہ گئی ہیں نا، تب پہاڑ صفا اور مروہ، بی بی پانی ڈھونڈتی صفا و مروہ میں تحفہ دینا میں نے آپ کو اس اشرے کا، وہ قبول کرنا۔ صفا و مروہ میں بی بی آ گئی، بچہ پیاس کی شدت سے بلبلا، چند دن کا بچہ ہے،
بچے کی ایڑیاں کیسی ہوتی؟ سخت ہوتی. بچہ پتھر پہ ایڑی مارے تو کیا پھٹتا ہے؟ ایڑی. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اسماعیل نے ماری نہیں، رگڑی. اسماعیل نے ماری نہیں، رگڑی ہے. ایڑی نہیں پھٹی، زمین پھٹ گئی، پانی نکل آیا. ادھر بی بی حاجرہ طواف کر رہی تھی، صحیح کر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، صحیح دوڑ رہی تھی. صحیح کے معنی دوڑنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7ویں چکر پہ. حالانکہ پھر بچہ نظر نہیں آیا، لیکن بی بی حاجرہ مطمئن ہو کے پلٹ آئی، کیا بچہ پیاسا نہیں؟ یہ 7ویں چکر پہ کیوں آئی؟ کیونکہ بی بی کو پتا تھا 7 عدد اس عباس کا ہے جس کے قبضے میں پانی ہے. میری بات پہنچی ہے صاحبو؟ ذرا بیدار رہیے گا نا، میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا. بی بی حاجرہ پلٹ آئی، اب پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور پانی بے نظم نکل، زمین پھٹی ہوئی ہے، بالکل بے قابو چشمہ ابل ابل کے نکل رہا. بی بی حاجرہ آرام سے چلتی آئیں. فکرہ سنو، پھر دل چاہے تو داد دینا. اسماعیل کی پاک اماں نے بے نظم ابلتے ہوئے چشمے کے اوپر آ کے کہا، زمزم اوقات میں رہ کے چل. شاباش شاباش شاباش، اوقات میں رہ کے چل. پھر اتنا نکلتا تھا جتنی بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل کی ضرورت تھی. کبھی قریب ایک قبیلہ بھی تھا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا یہاں بس جائیں، اور میں بس جائیں. وہ قبیلے والے بھی بس گئے. اب سارے مکے والے ایک نہیں، کچھ پانی بانٹنے والے ہیں. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمایا. کچھ پانی بانٹنے والے ہیں، کچھ پانی مانگنے والے ہیں. بس ایک فکرہ سن لو، پانی بانٹنے والوں نے کلمہ پڑھایا، شاباش. پانی مانگنے والوں نے کلمہ پڑھا. پھر جناب ابراہیم سے اللہ نے آواز دلوائی، فذکر فی الناس بالحج. ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا. پھر حج کی آیت سرکار دو عالم کے زمانے میں اور حج واجب ہوا. فرمایا للہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کریں. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اچھا ابو طالب دے دشمن تے وڈی لانا، اپنی پھر وڈی لانا. للہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں. اور لفظ حج کرنے میں ہے، پڑھنے میں حج ہے. حج البیت، حج کے معنی جا کے لغت میں دیکھا. حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا. بندے روز امام بارگاہ ایوان سیدہ میں آتے ہیں. جس نے یہ گنبد نہیں دیکھا اس نے غور سے تو نہیں دیکھا. نیا بنا نا، مینار نہیں دیکھے اس نے، پھر غور سے تو نہیں دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے حج یہ ہے کہ میرے گھر کو غور سے دیکھنے کا نام حج. جس نے بارگاہ کو غور سے دیکھا اسے پتا ہے کہ محمد عباس رضوی کے دائیں طرف مرد تھے، بائیں طرف مستورات تھے.
اوپر ایک برآمدہ تھا، اس میں گنبد تھا، گنبد کے ساتھ مینار تھے، اس طرف مولا ابوالفضل عباس کا بینر لگا تھا، اور میرے ساؤنڈ والے بھائی کے کمزور سپیکر کہاں کہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ ساری توجہ کر کے ایک ایک چیز کا نقشہ بتائے گا کہ اس طرح بارگاہ ہے، اس طرف رستہ ہے۔ ایک ایک چیز کو جو ہر سال آتے ہیں انہیں تو ایک ایک چیز یاد آ گئی ہے۔ بیٹیوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ میں فلاں پچھلے سال فلاں جگہ پہ بیٹھی تھی، بھائیوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ میری جگہ پچھلے سال یہاں پر تھی۔ یہ غور کرنا ہوتا ہے، اور غور سے ہی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا نام حج ہے۔ جس نے غور سے نہیں دیکھا نا اس نے حج نہیں کیا۔ جب حج پہ جاؤ نا تو کعبہ کو غور سے دیکھو، پھر حج ہوگا۔ جب کوئی حج کر کے پلٹ کے آئے تو اس کے حج کی دلیل پوچھنا، بتا ایک دیوار میں لکیر تھی؟ یہ آپ سلامت رہیں، زندگی ہے جی، بسم اللہ۔ دیوار میں لکیر تھی؟ اگر لکیر تھی تو بندہ غور سے دیکھ کے آیا، اگر لکیر نہیں ہے تو اس نے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ لکیر ہے کعبہ، کعبہ میں لکیر ہے، اور یہ لکیر ایسے نہیں پڑ گئی، ایسی لکیر ہے، ایسی لکیر ہے، ایسی لکیر ہے کہ کعبہ کی کل تحریر ہے۔ شاباش، ایسی لکیر ہے کہ کعبہ کی کل تحریر ہے۔ اور جب اس لکیر کی تاریخ پوچھو کہ تاریخ کیا ہے تو وہ ہم بتائیں، وہ ہم بتائیں گے کہ اس لکیر کی حج بتانا، کل بھی حج ہی پڑھیں گے۔ توجہ، چونکہ اللہ کی نشانی ہے نا کعبہ، تو توحید پڑھنا ہے تو کعبہ تو پڑھنا پڑے گا نا، پھر کعبہ سے چلنا نہیں پڑے گا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لکیر کی تاریخ پھر ہم سے سنو، اور شاید کوئی نہ بتائے۔ 13 رجب تھی، 13 رجب تھی۔ فکرہ کہنے کے بعد توقیر عباس، میں نے خاموش بندے کا چہرہ دیکھنا ہے، اب فضیلت پڑھنے کا یہ حق میرا بنتا ہے ورنہ مقروض ہو کے چلا جاؤں گا۔ 13 رجب تھی کہ علی کی اماں گھر سے گھر تک آ گئی۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے بھائی، علی کی اماں جی، بسم اللہ، مل کے بولو، مل کے سارے، علی کی اماں جیتے رہو بیٹے، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ علی کی اماں گھر سے گھر تک آ گئی، دیوار کے قریب آئیں، دیوار کے قریب آئیں۔ جناب عباس روایت کرتے ہیں کہ شہزادی دیوار کے قریب آئی تھی قاضی صاحب کہ وہ دیوار پھٹ گئی، گر گئی۔ آخری فکرہ فضیلت کا سن لو تاکہ کچھ وقت ذکر مصائب کے لیے بچ جائے۔ دیوار پھٹ گئی، اور دیوار اینٹوں کی نہیں تھی، دیوار تھی پتھر، گری اندر نہیں، گری باہر، اور جہاں گری تھی اس سے علی کی اماں گزری۔ اب برابری کو اپنی مرضی کر، میں حج پہ گیا ہوں، جو نہیں گئے مولا ان کو حج پہ لے جائے۔ حج پہ بھی زیادہ ہی ہیں ساری، حج کے نام سے گھبرایا نہ کرو۔ ہوں ویسے گھبراہٹ ہوتی، مہنگا بڑا ہو گیا، یہ تو جب مہنگا ہو گیا تو مسلمانوں کو شکایت نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو شکایت ہے۔ کئی بندے چاہنے کے باوجود نہیں کرتے، بڑا مہنگا حج ہو گیا، تو پھر سارے مسلمان بلاؤ نا اس کو جو آ کے مفت کر دے گا۔ گھبراتے کیوں؟ پھر بلاؤ اسے جو آئے گا، وارث کعبہ ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ آؤ سارے حج کرو، سارے مسلمان حج پہ جاتے ہیں۔ یقین کرو برابری کا دعویٰ کرنے والے اپنی مرضی سے کرتے رہیں۔ میں نے دیکھا ہے ادھر سے بھی چوم، 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 سارے کعبہ کو چومتے ہیں، اپنا جسم ملتے ہیں، ہونٹ رکھتے ہیں دیوار پر۔ دیوار گری تھی باہر، علی کی اماں نے ان پتھروں پہ رکھے تھے پیر، جنہیں تو چومتا ہے نا اس پہ علی کی ماں کے
جنہیں تو چومتا ہے. تو بھائی چنگی پڑھی جا پڑھنی. اچھا سارے حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج. یہ ساتھ ضرور پڑھا کرو. وعجل ولیک الفرج یہ ضرور پڑھا. وہ کعبہ، وہ اللہ کی عظمتوں کا نشان، وہ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر. مولا سب کو دیکھنے کا موقع دے. اور ایک دعا اور مانگوں، جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے. کل کر دوں گا بات بیوت اللہ کا. بیت اللہ کی آیت بھی قرآن میں ہے، بیوت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے گھروں کی بھی ہے. توجہ فرمائیے. اللہ کے بندے ہمیں کہتے ہیں، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے بڑے بندے کربلا جاتے ہیں، مانتے ہیں حسین حاضر ناظر ہیں، تو یہاں بھی تو حسین ہے، تو پھر کربلا جانا کیوں ضروری ہے؟ میں نے اسے کہا میرے بھائی سادہ سا جواب ہے، حسین حاضر ناظر ہے اللہ کی وجہ سے. اللہ حاضر ناظر ہے نا. میں کہا ہے. تو میں نے کہا حج کرنے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ایتے اپنی مسجد کا طواف کر. یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا. حج کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے، تم جاؤ تو ایک ہوتا ہے، ہم جائیں تو 70 ہوتے ہیں. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگیاں، یہ ملت کے جوان سلامت رہیں جو ایسے ہیں. بس میں گزارش پھر آخر میں یہی کروں گا کہ روایات پڑھنے میں بڑی احتیاط کی، سننے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پڑھیں بھی سنیں بھی، لیکن محتاط رہیے کہ روایات کہاں سے چلیں. اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ میری ملت کے جوان کتابیں پڑھیں. آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہمارے رحم و کرم پہ رہیں گے. پھر جو ہمارا دل چاہے گا ہم آپ کو سنا دیں گے، آپ سن کے چلے جائیں گے. سنے سنائے پہ یقین نہیں کریں. کچھ پڑھنا بھی ہے. آج 8ویں رات ہے محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ کی. کل 8 کا دن، پرسوں 9. 2 دن ہیں تمہارے پاس. ان 2 دنوں میں آپ نے تیاری کرنی. یہ جو دن گزر گیا نا 7 کا، اس میں خیام میں پانی ختم ہو گیا. خیموں میں پانی نہیں. لیکن سادات کے بچے ڈرے ہوئے نہیں. جب کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے نا تو عباس کو دیکھ لیتی ہے. لیکن جب 10 کی شام ہو جائے گی پھر سانے عجیب ہوگا، نہ پانی نہ عباس. لیکن آج کی مجلس میں جس ہستی کا نام کرنا چاہتا ہوں، وہ کربلا میں حسن کا حصہ ہے. یہ مہندی کی مجلس 7 محرم کو عموماً جگہوں پہ مہندی نکلتی، اور اعتراض کرنے والے ہر سال اعتراض کرتے ہیں کہ مہندی تھی نہیں، وہ نہیں لگاتے تھے. چل یار میں تیری بات مان لیتا، وہ نہیں لگاتے تھے میں مان لیتا.
لیکن ہماری حسرت ہم ہوتے ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے حسن کے یتیم کی شادی ہے، جاؤ مہندی لے جاؤ، وہ لگائیں نہ لگائیں ان کی مرضی۔ لیکن جو روایات میں نے پڑھی ہیں ان میں ہر سال یہ روایت میں دہراتا ہوں نوجوانوں کو یاد رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے سے عرب میں ایک رسم تھی، چونکہ قبیلے آپس میں اکثر لڑتے تھے، جب جنگیں ہوتی تھیں جوان آمنے سامنے آتے تھے، جب دونوں جوانوں کے ہاتھ تلوار لے کے اٹھتے نا تو مخالف جوان جب اپنے مخالف جوان کے ہاتھ پہ تازہ مہندی دیکھتا تو تلوار نیام میں ڈال دیتا، کہتا جا میں نے تجھے مارنا نہیں، تیری نئی نئی شادی رو تو آپ کافی پڑھیں، روزانہ آپ کافی گریہ کرتے ہیں، یہ امام بارگاہ کی روحانیت ہے۔ شاید اسی لیے حسن کے یتیم کو میرے مولا حسین نے مہندی لگائی تھی کہ شاید کسی کو پرانی روایت یاد آ جائے اور میرے قاسم کو کم مارے۔ لیکن جوانوں تمہاری رتبی آنکھ کی قسم ہے، جتنا حسین نے بچایا اتنا امت نے حسین کے اس شہزادے کو مارا۔ دو دلہا لے کے چلے تھے حسین، دونوں امت نے مار دی۔ ملک صاحب ہمارے جوان روتے ہیں، کل بھی ایک مہمان آئے تھے آپ نے دیکھا، انہوں نے بھی سوال کیا کہ ہم اتنی زور سے نہیں روتے، آپ زور سے روتے۔ میں نے ان سے کہا ہم زور سے روتے نہیں، ہمیں زور سے رونا آتا ہے، خود نہیں روتے ہمیں رونا آتا ہے، اس لیے ہم روتے ہیں۔ جس شہزادے کی میں آج مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، بندوں کو ہمارے رونے کی وجہ نہیں نا سمجھ آ رہی، پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات، باہر بیٹھے ہوئے میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، ایک فکرہ کہوں گا، آپ نے آگے پڑھنے دیا تو پڑھوں گا۔ کیوں نہ روئے ہم جس دلہا کو دوپہر میں مارا گیا، جس دلہا کو دوپہر میں مارا گیا، شام کے وقت اس کی دلہن کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں۔ میں نے تمہید نہیں پڑھی، لیکن ایک بات میں جوانوں سے کہوں، قاسم کا قد چھوٹا نہیں تھا، یہ جا کے مقتل کی معتبر کتابیں پڑھیں، آل محمد میں کسی کا قد بھی چھوٹا نہیں نہ، چھوٹا قد چھوٹی قامت آل محمد میں کسی کی نہیں۔ قاسم زمین پہ کھڑے ہو کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، جسے بنو ہاشم کے قد سمجھنا ہے وہ صفین کے میدان میں عباس دیکھ لے، جب عباس صفین میں 11 سال کے لڑے تھے، 11 سال صفین میں عباس لڑے تھے، لشکر کو دھوکا ہوا تھا، علی یا عباس ہے، تو ایک بندے نے کہا تھا اگر فرق کرنا چاہتے ہو نا علی یا عباس ہے تو جاؤ جا کے گھوڑے کے دونوں طرف دیکھو، اگر پیروں کی لکیریں ہیں نا تو پھر عباس۔ یہ عباس کا قد تھا 11 سال کا، جو 11 سال کا گھوڑے پہ بیٹھ کے پیر زمین پہ لگاتا تو وہ 34 سال کا کتنی قد تھا۔ عباس کا قد بھی بڑا تھا، علی اکبر کا قد بھی بڑا تھا، مولا سجاد کا قد بھی بہت بڑا تھا،
ہاں، اور شہزادہ امیر قاسم کا قد بھی بڑا تھا، خوبصورت بڑے تھے قاسم، حسین بہت تھے قاسم۔ کبھی کبھی حسین سیدہ زینب کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ بہن زینب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے اکبر لے لیا، جتنا پیار میں نے اکبر کو کرنا تھا اتنا اب میں قاسم کو کرتا ہوں۔ بڑے خوبصورت تھے قاسم۔ حسین خود نقابیں پہناتے تھے، خود نقابیں پہناتے تھے۔ شہزادہ امیر قاسم، پھر یہ امیر قاسم، پھر کہہ رہا ہوں یہ امیر قاسم بڑے خوبصورت تھے۔ 28 صفر کی رات تھی، مدینہ تھا، حسن امیر کو زہر ملی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے ہیں۔ حسین بادشاہ اور مولا قاسم کو قریب بلا کے جناب حسن امیر نے فرمایا تھا، حسین میں قاسم کے بازو پہ نا ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، کسی دن تاریخ میں نے لکھ دی ہے تعویذ میں، کسی دن میری زوجہ ام فروا قاسم کو لے کے آئے گی، اور جب کہے نا تعویذ کھول کے پڑھ، جو میں نے اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا۔ تب 3 سال کے تھے قاسم، تعویذ بن گیا، وقت گزر گیا، کربلا آ گئے، 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 آ گئی۔ قاسم ماں کے خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اس سے زیادہ جلدی کیا کروں؟ بی بی ام فروا نے دیکھا، محسوس کیا قاسم نے، فرمایا اما فضا، جی سیدہ، بولا ذرا قاسم کو۔ قاسم اندر آئے، فرمایا تم گئے نہیں ابھی تک؟ اما صبح سے کئی بار اجازت لینے گئے، جب میں چاچا حسین سے اجازت لینے جاتا ہوں، چاچا کہتے ہیں جا چاچا غازی کو بلا کے لا، میں چاچا غازی کو بلا کے لاتا ہوں، خیمے کے ایک طرف چاچا حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف چاچا غازی کھڑے ہو جاتے ہیں، چاچا حسین مجھے آواز دے کے کہتے ہیں ذرا چل کے دکھا، میں چلتا ہوں تو حسین آواز دے کے کہتے ہیں دیکھ عباس میرا حسن کیسے چلتا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، تیری عبادت مالک قبول سے۔ جیسے کل منتوں مرادوں کی مجلس تھی، جو مجلس میں آج پڑھ رہا ہوں یہ بیٹیاں سن لیں، جن کے بھائیوں کے چہرے نہیں سجے، وہ آج شہزادہ قاسم کا صدقہ، شہزادہ قاسم کا واسطہ دے کے بی بی ام فروا سے مانگ لیں، صحرا مل جائے گا۔ سیدہ ام فروا آواز دے کے کہتے اچھا اگر حسین اجازت نہیں دیتے اماں مجھے برقع دو۔ بی بی فضا نے برقع دیا، برقع پہن کے بی بی ام فروا قاسم کی انگلی پکڑ کے حسین بادشاہ کے دروازے پہ خیمے کے پردے کے باہر کھڑی ہو کے، عربی کا فقرہ نہیں پڑھتا تھا کہ کسی کے گریے میں رکاوٹ کا، میں نے خیمے کے پردے کے باہر کھڑی ہو کے بی بی ام فرما نے کہا حسین ایک سوالن آئی ہے، کر لو گے ماتم؟ 13 سال کے دلہا کا کرو گے ماتم؟ حسین ایک سوالن آئی۔ ماں برجائی کی آواز حسین نے پہچانی، حسین اٹھے، کہا ماں مجھے بلایا ہوگا، میں خود آ جاتا۔ فرمایا نہیں حسین، مانگنا جو میں نے تھا تو آنا بھی تو میں نے تھا، ہم اندر آ جائیں۔ کرسی پہ بٹھایا، فرمایا نہیں کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ قاسم کی آستین الٹ، قاسم کی آستین الٹی۔ جو بندے اس فکرے کو سمجھ جائیں گے، اس سے آگے انہیں سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حسن نے 28 صفر کو پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعویذ مانگا تھا۔ بتاؤں حسین نے کھولا کیسے تھا؟ ان للہ جوان ماتم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سامنے تعویذ آیا نا، اس پہ لکھا تھا من الحسن ابن علی
الی الحسین ابن علی 10 محرم 61 ہجری قاسم کی ماں ام فروا قاسم کو لے کے آئے، اسے روکنا مت، اسے جانے کی اجازت دینا۔ حسین بادشاہ نے رو کے تعویذ پڑھا، آواز دے کے کہتے عباس مجبوری بن گئی، بھیا کا حکم ہے اب قاسم کو تیار کرو۔ مولا عباس نے قاسم کو تیار کیا۔ ماتمی امامت سنو گے، خوج پہنایا، جوشن پہنائے، زرہ پہنائی، قاسم تیار ہو گئے۔ چاچا جاؤں؟ فرمایا نہیں، جلدی نہ کر، اما فضا ذرا جائیے، میری ساری بہنوں کو بلا لائیں، میری بیٹیوں کو بلا لائیں، میری بھتیجیوں کو بلا لائیں، ساری مستورات کو بلا لائیں۔ جو بندے ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوئے یہ فکر سن لیں، جب ساری بیویاں حسین کے خیمے میں آ گئی نا، حسین نے قاسم کو درمیان میں بٹھا دیا، خود پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ساری بیویوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں مخدرات، تم میں سے جس نے قاسم کو جتنا دیکھنا ہے شاباش شاباش بیٹے، ذرا حوصلہ کرنا، ماتم کرنے کا وقت آئے گا پھر ماتم کر لینا۔ تم میں سے جس نے قاسم کو جتنا دیکھنا ابھی دیکھو۔ ساری بیویوں نے، کسی نے قاسم کا سر چوما، کسی نے قاسم کا ماتھا چوما۔ میں بتاؤں حسین نے کیا چوما؟ حسین نے کبھی قاسم کی ہتھیلیاں چومی، کبھی کوہنیاں چومی، کبھی بازو چومے۔ میں پرانے ادادار دیکھ رہا ہوں، ماتم کر لو گے اس فکرے پہ، حسین نے قاسم کا ایک ایک بند چوما۔ میں مثالیں نہیں دیا کرتا، لیکن جو نوجوان بیٹھے ہو نا وہ ذرا بیدار رہنا۔ قاسم کو تیار کر کے عباس نے سوار کروا دیا۔ قاسم گھوڑے کی زین میں آ گئے۔ عباس نے کہا، عباس آواز دے کے کہتے قاسم لڑنا ایسے لشکر یزید ساری لڑائیاں بھول جائے۔ قاسم کا گھوڑا میدان کی طرف گیا، میں قریب آ گیا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ قاسم نے مبارز طلب کیا، رجس پڑا، آواز دے کے کہتے ہیں میں پابند ہوں، کھل کے حملہ کرنے کی اجازت ہو، میں بھی تم سب کو مٹی میں ملا دوں، تم میں سے کسی میں جرت ہے تو سامنے آئے۔ سب سے پہلے ارزق کا ایک بیٹا نکلا، قاسم نے تلوار نہیں نکالی، ہاتھ سے گریبان پکڑا، ہوا میں اچھالا، پلٹے ہوئے کو قتل کیا، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو مارا، پھر چوتھے کو مارا۔ جب 4 مار دیے نا پھر ارزق خود آیا، ارزق کو قاسم نے فنار کیا۔ جب 4 ختم ہو گئے نا، جنہیں قاسم کا حسن سمجھ نہیں آیا نا، وہ نیاز حسین سن لیں، پھر 2 لاکھ سوار جب یزید کی فوج سے نکلے، بتاؤں قاسم نے کیا کیا؟ قاسم نے ایک بار چہرے سے نگاہ پلٹا، حسن میں تجلی اتنی تھی کئی سوار گر گئے۔ جو نوجوان ماتم کر سکے وہ تیاری کرے۔ کئی سوار قاسم کے حسن سے اپنی اپنی سواریوں سے گر گئے۔ ابن سعد آواز دے کے کہتے جلدی کرو، مل کے حملہ کرو، میں انتظار نہیں کرواؤں گا، جس نے ماتم کرنا ہے۔ سب نے مل کے حملہ کیا۔ ایک بے غیرت نے قاسم کی پشت پہ نیزہ مارا، ایک لعین نے آ کے گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، زین ہلی۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سیدہ سے معافی مانگ لے۔ زین تھوڑی سی ہلی، قاسم نے آواز دی چاچا میں اتر گیا، ادھر قاسم نے آواز دی چاچا میں اتر گیا۔ اللہ دارو سنو گے، ہر شہید پہ حسین بڑی تیزی سے گئے، لیکن سب سے جلدی حسین قاسم کی طرف گئے۔ لاہور والوں، حسین نے بڑی جلدی کی مگر دیر ہو گئی۔ آوازیں بولا کہ ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ حسین نے بڑی جلدی کی۔ نوجوان سوچ رہے ہیں کیا جلدی ہوئی؟ بتاؤ کیا جلدی ہوئی؟ شمال کے گھوڑے جنوب گزر گئے، جنوب کے
مارتا، جو جو گزرتا قاسم کو تلوار مارتا. کئی گھوڑوں کے سم قاسم کے بدن پہ آ گئے. جو بچوں کے باپ بیٹھے ہو اور جو بھائیوں کی بہنیں بیٹھی ہو، حسین آئے 9 مربع میل کے درمیان. حسین نے کھڑے ہو کے دیکھا، قاسم نظر نہیں آئے. سنو گے ایک بار حسین نے کہا قاسم قاسم قاسم، آواز نہیں آئی. پھر بتاؤ حسین نے کیا کیا؟ امامہ اتارا، کمر میں باندھا. کمر میں باندھ کے حسین کہتے ہیں اب میں چاچا بن کے نہیں، اب میں امام بن کے حکم دیتا ہوں. قاسم بتا کہاں ہے جو ابھی ماتم نہیں کر سکے؟ 9 مربع میل سے آواز آئی، چاچا میں یہاں، چاچا میں یہاں، چاچا میں یہاں. ہاتھ پکڑو جوان کے، ذرا ہاتھ پکڑو جوانوں کے، ذرا ہاتھ پکڑ لیں. 2 فکریں مجھے پڑھنے دینا. چاچا میں یہاں، چاچا میں یہاں. حسین نے ایک پلو امامے کا ہاتھ میں لیا، امامے کا پلو ہاتھ میں لیا. حسین کربلا کی مٹی پہ بیٹھ گئے. بتاؤں کیسے؟ جیسے ماں مسجد کے فرش پہ بیٹھی تھی. حسین نے ٹکڑے چننے شروع کیے. ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم. حسین چنتے رہے. 2 مددگار توقیر عباس حسین کے آگے، ایک طرف ایک طرف دوسرا. ایک کے چہرے پہ سبز نقاب تھا، ایک کا زخمی پہلو پہ ہاتھ تھا. حسین سبز نقاب والے سے کہتے ہیں آپ کون؟ کہا تو اکیلا چن رہا تھا، میں تیرا بھائی حسن آ گیا ہوں. آپ کون؟ کہا میں تیری ماں زہرا، تیرا قاسم چننے آئی ہوں. بس 2 فکریں اور سنو. قاسم کو سمیٹا. ایک لمحہ رکنا، ایک لمحہ رکنا، ایک لمحہ رکنا. میں کسی کو کھڑا نہیں کرتا، کسی کو کھڑا نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ. چہرہ بڑا ہوتا ہے یہ دلہا، 13 سال کا دلہا چہرہ اتنا ہوگا جس نے کل تک ماتم کرنا ہے وہ اس ناچیز کا فکر سنے. اتنا ملا قاسم کہ چہرے میں پورا آ گیا. کرو گے ماتم؟ اتنا ملا قاسم کہ چہرے میں پورا آ گیا. حسین قاسم لے کے چلے. کیسے چلے بتاؤں؟ گٹھڑی بنا کے پورے قاسم کی حسین لے کے چلے. آگے سیدھے بی بی ام فروا کے پاک خیمے میں. سر اٹھاؤ، آخری فکرہ، ممبر چھوڑ رہا ہوں. بی بی ام فروا کے خیمے میں. اماں یہ تیرا قاسم. بی بی روئی نہیں، بی بی روئی نہیں. کہا اماں فضا جا قاسم کی پھوپھیوں کو بولا، ان سے کہو میرا قاسم لڑ کے آیا ہے. اور جس نے ماتم کرنے ان سے کہو میرا قاسم لڑ کے آیا. ساری علی کی بیٹیاں آؤ میرے دلیر قاسم سے ملو. ساری بیویاں آ گئی. فروا کہاں ہے قاسم؟ حسین نے کہا یہ ملا ہے. ساری بیویاں بیٹھ گئی. آخری فکرہ میں سلام کر رہا ہوں. جب ساری بیویاں، ادھر بی بی زینب، ادھر بی بی ام کلثوم، بیٹھے بیٹھے اچانک بی بی ام فروا نے دونوں ہاتھ پیشانی کر قاسم تیرا شکریہ، جو میں نے رات کہا تھا تو نے سچ کر دکھایا. بی بی زینب نے کہا میں فروا کیا کہا تھا؟ بی بی کہتی ہے ایک فکرہ کہا تھا، میں نے کہا تھا دیکھ قاسم میرے پاس حسین کو دینے کے لیے تیرے سوا اور کچھ نہیں. قربانی ایسے دینا کہ میں علی کی بیٹیوں کے ساتھ شام تک سر اٹھا کے جاؤں. قاسم نے کہا تھا اماں بتا
قربانی کیسی ہو؟ میں نے کہا تھا بس اتنا کرنا، سب کے بیٹے جائیں، آئیں تو پہچانے جائے، جب تو پلٹ کے آئے اپنی سگی پھوپھیوں سے پہچانا نہ جائے۔ عزیزانو سنو گے، پھر وہ آ گئی جس کی امانت تھی، جب فاطمہ کبریٰ